اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ نے میرا ذکر بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی، اللہ کا تذکرہ کرتی، اللہ کا ذکر کرتی۔ آپ تھوڑا سا اگر غور فرمائیں نا تو ہمارے گجرانوالہ سے لاہور آذان کا 2 منٹ کا فرق ہے، مغرب کی اذان کا، اور ہمارے شہر سے کراچی کا کوئی 25-27 منٹ کا فرق ہے۔ اس بیچ پورے پنجاب میں 1-2 منٹ کے وقفے سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارا عرب شریف سے 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس بیچ ہر وقت ہی اذان پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، شارحین شرح لکھ رہے ہیں، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کے غلام محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کو اپنی گفتگو کے شامل حال رکھیں، ہر وقت حضور کا تذکرہ کریں۔ فاضل بریلوی بھی یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ رسول کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایک تو ہماری باتوں کو مستند کر دیں گی، جب سرکار کے حوالے آ جائیں گے تو ہماری باتیں مضبوط ہو جائیں گی، جب کریم کا حوالہ آ جائے گا تو ہماری کڑوی باتیں بھی میٹھی ہو جائیں گی، جب حضور کا حوالہ آ جائے گا تو ہمارے شب و روز میں اطمینان آ جائے گا۔ نبی پاک کا تذکرہ کیا جائے۔ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلام کریں۔ میں نے کہا تھا موبائلوں کی بجائے ہم پہ توجہ کریں، مطلب نہ جدہ کام کرو اساں ٹور جانا جی، آپ مہربانی کریں کچھ بات سنیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ وقت بھی بڑا مختصر سا ہے اور پھر دیکھیں کتنی بزرگ اور کتنے خوبصورت چہرے آ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں، اپنی ہر گفتگو میں رسول پاک کے تذکرے عام کرنے چاہیے۔ ہم بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں سارے اللہ ماشاءاللہ۔ کل والے دن سب کو نعت یاد آتی ہے، 10ویں والے دن یاد آتی ہے، جنازے والے دن یاد آتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے کی مہندی والے دن نعت کیوں نہیں یاد آتی، یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تب یاد کیوں نہیں آتی۔ بعض مذہبی لوگوں کو دیکھا، بعض نعت خانوں کو بھی دیکھا اللہ ماشاءاللہ، وہ محفل میں جناح کیپ کے ساتھ ملے اور ویسکوٹ کے ساتھ ملے، اور کسی ولیمے کی موقع پہ جانے کا ان کا انداز دیکھا تو رنگ ہی بدل گیا۔ اور بھئی آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، تو آپ محفل میں بھی ہیں تو پھر بھی مدینے والے کے ثنا خواں ہیں، اور آپ کو کسی سرکاری تقریب میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھی آپ حضور کے ثنا خواں ہیں۔ ہر جگہ اگر میرے بھائی محفل کی میٹنگ میں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن طے کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سارے مشورہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی نعت ہو جانی چاہیے محفل میں، فلان کی تلاوت ہو جائے، اسی طور یہ بھی مشورہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے بچی کے دن طے کرنے، میرج ہال فلانا بک کرا لو، تاریخ وہ والی رکھ لو، پھپھو ناراض ہے تو ذرا اس کو منا لو،
یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی. اللہ کرے کوئی سیانا بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں. کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے. اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے اور کوئی برادری کا بڑا سیانا حاجی نمازی اس محفل میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجا نہ بجانا، شور شرابہ نہ کرنا، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دن لڑکوں پہ پھول پھینکے، کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا. اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، ہر مقام پہ حضور کی یاد، ہر مقام. آپ بڑے سوال جواب کرتے ہیں، بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی باتیں طے کرتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ لیا کریں دوستوں سے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ میں تو گیا تھا محفل میلاد میں، وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی ہے، پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد سلام ہوا ہے، پھر دعا ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے. آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، وہ نکال دیتے ہیں. غور نہیں کیا میری بات پہ. بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں تو یہ چند اجزاء ہیں میلاد شریف کے. نعت شریف ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہے، پھر سلام ہے. تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے تھے، اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا، ہر بس میں ہو جاتا، ہر گھر میں ہو جاتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا تھا. اب یہ کہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے. پھر غور کریں میں نے کیا کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. آپ کی محفل میلاد میں تلاوت ہونی ہے. ہمارا ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن حضور کی. تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے نا کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو چل پڑھنا چاہتا ہے، پھر تو بھی شروع کرنا. بھئی آپ نے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور شعر بھی آپ نے وہ پڑھے جو مستند شعراء کی نہیں. ہم نے ایسی باتیں کر دی جو اہل سنت کے مسلمات ہی نہیں. تو آپ کو کہہ رہے تھے سارا قرآن نعت ہے تو قرآن پڑھو نا. آپ سے بھی شکوہ ہے، اجتماع سے بھی مختلف نعتوں کے رکے بھیجتے ہو، محفل میلاد میں یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیں؟ یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں؟ یہ بھیجا کرے نا رکے کہ سورہ مزمل پڑھیں. قرآن مجید محفل میلاد میں پڑھا جائے. ساری دنیا تعریف کرتی ہے حضور کی، کرتی رہے گی، پر جو بات چہرہ والضحیٰ میں رب نے کر دی ہے، اور جو زلف واللیل کہہ کے اللہ نے کر دی ہے، اور جو حضور کے سینے کو علم نشرہ کہہ کے رب نے نعت بیان کر دی، وہ کوئی بیان کر سکتا؟ تو میلاد کی محافل میں قرآن پاک کا خاص اہتمام کیا جائے، خاص ذوق کے ساتھ. اور ضروری نہیں کہ آپ کو 40,000 والا قاری منگائیں. آپ کا امام جو کئی نسلوں سے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے نا، اسی کو کھڑا کریں اور اسے کہیں کہ آپ جناب پڑھیں. کوئی ایک پھولوں کا ہار کبھی کبھی اس کے گلے میں بھی ڈال دیا کرے، فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں. اس کو کہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ ساتھ، اس کے بعد نعت شریف ہوگی. نعت ہمارا ذوق ہے، نعت ہمارا ایمان ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور آپ کی نعت پڑھوں؟ تو حضور سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھو. یا رسول اللہ نعت پڑھوں؟ تو حضور فرمانے لگے پڑھو، اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے. کتنی بڑی دعا ہے نعت کے لیے، کتنی بڑی. آپ نے ناراض نہیں ہونا، غریب لوگوں کے ذمے ہم نے نعت لگا دی ہے. غریب امیر کا بچہ تو انگریزی پوئم یاد کرتا ہے، بھائی اسے نعت یاد کراؤ حضور کی، نبی پاک کا تذکرہ اسے یاد کراؤ. آپ خود بھی نعت پڑھیں، آپ کے بچے بھی نعت پڑھیں. آپ کی زبان پر جب نعتیں آئیں گی تو حسن آئے گا. اور نعت کس کی پڑھنی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی.
مولانا حسن رضا کی لکھی ہوئی، ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھیں، بزرگان دین کا کلام پڑھیں مستند. مطلب وہ دو چکر ہمیں دے دیا گیا نا، سمجھ نہیں آتی کہ نعت ہے کہ قوالی ہے، اس سے باہر آئیں اچھی نعت. اس کے بعد واعظ و نصیحت ہوگا، تقریر ہوگی. تقریر میں نقطے ضروری نہیں ہوتے کہ نقطہ جی پہلی دفعہ سنا ہے. تقریر کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے آپ کو رسول پاک کی کوئی بات سکھائی ہے، آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچا ہے جو عمل کا رستہ کھول رہا ہے. آپ حضور کی سیرت کا ایک باب سنیں میلاد میں، ایک باب آپ رکا دیں واز کرنے والوں کو کہ جناب آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نبی پاک کا خاندانی طرز حیات کیا ہے، حضور کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رشتہ کیا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ پیار کس طرح کا تھا، بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا. ہمارے گھر تو ٹوٹنے پہ آ گئے، ہمیں بتایا جائے حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے. حضور کی سیرت کا ایک باب چھڑے میلاد میں اور بتایا جائے کہ نبی پاک نے جو تجارت کی. آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بھی بڑی چیزوں سے متاثر تھی، لیکن فرماتی ہیں بڑے زمانے سے میں تجارت کر رہی تھی، کرا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، میں نے حضور کو تجارت کرتے دیکھا اور حضور کی دیانتداری سے متاثر ہو گئی. تو تجارت میں جو حضور کے ضابطے ہیں وہ میلاد میں بیان کیے جائیں. بحیثیت سپہ سالار کے وہ ضابطے بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے ہمارے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو کہ ہم نے میدانوں میں کیسے اترنا ہے. نوجوانوں کے لیے حضور نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیان کیا جائے، اس پر کلام کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ باز کہنا کتنی حسین بات ہے، یہ تقریر کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے، نصیحت کتنا کرنا کتنی بڑی بات ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، لینی ہے حضور کی دعا. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرے نا تو اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، چمکتا دمکتا رکھنا. جو میری باتیں ہم نہ غور نہیں کرتے، ہمارا کہنا تو ہے کہ مولوی صاحب پیاری نہیں کرتے، کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ وقت پہ جمعے والے دن چلے جائیں نا تو میری طرح کا نکمہ بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی، ایک حدیث پاک تو پڑھے گا ہی. کوئی تو بات آپ دین کی اور دین کو نا آپ سیکھنے کی نیت سے سیکھیں، بحث کے ارادے سے نہ سیکھیں. ویسے بھی عالم کی تعریف لمبی تقریر کرنے والا نہیں، عالم کی تقریر بڑی بحث کرنے والا نہیں، یہ تعریف ہی نہیں عالم کی. عالم کی تعریف جو قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے. آپ اگر علم والے ہیں، اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. تو محفل میلاد میں اچھی گفتگو ہو، سنجیدہ ہو، سلیقہ مند ہو. ہمارے ہاں تقریر چمکانا بڑا کام ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں مہنگا خطیب کون سا ہے، غور کرتے ہیں پہلے. ناراض نہ ہونا، آج کل نیک بندہ سمجھ کے دعوت نہیں ہوتی، مشہور بندہ سمجھ کے دعوت ہوتی. لوگ دیکھتے ہیں آج کل ہوا کس کی چل رہی ہے، تو ہوا تو بھائی کبھی ادھر کی ہوتی ہے تو کبھی ادھر کی ہوتی ہے. اڑتی نہیں آسمان نہ اڑتے اپنے آپ پتنگ، بس جدے ہاتھ ڈور ہے نا تیری اودیاں خیرہ ماما. آپ یہ دیکھیں کہ بات حضور کی کرنی ہے خوبصورت سنجیدہ. یہ ہمارا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے. ان لوگوں کے ہتھے نہ دیں جو کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں، کبھی بھاگ کے ادھر چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ سٹیج کس کا ہے؟ یہ غزالی زمان کا سٹیج ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کا سٹیج ہے، یہ بزرگ اور اکابرین کا سٹیج ہے سنجیدہ. اس کے بعد جناب سلام ہوگا. او دوستو سنو، رحمت کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو بندے کی زندگی بن جاتی. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کنا جی ایک قطرہ. اور آپ نے درود شریف پڑھا، حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے اوپر ایک بار درود پاک پڑھ، اللہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تو 10 بار پڑھ اللہ 100 رحمتیں کرے گا. اور حضور فرماتے ہیں جس نے 100 بار پڑھا نا اس کی پیشانی پہ قیامت کے دن لکھ دیا جائے گا کہ منافقت سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ذوق سے پڑھا جائے، وضو ہو کے پڑھا جائے، خوشبو لگا کے پڑھا جائے.
یعنی آپ وہ جو میں نے اور آپ نے رٹا لگا لیا نا میں بڑا مصروف ہوں، بڑے مصروف تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، بادشاہ تھے اور بڑا کام کرتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے، پر کہتے ہیں کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دن ایک گزرا ہو اور میں نے 3000 بار درود و سلام نہ پڑھا ہو۔ میلاد سارا درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو عید کہا ہے نا، میلاد کو کیا کہا ہے؟ عید بول دے نہیں، تسی ناراض جاب دے ہو، عید تو بیٹیوں کو عید بھی دینی ہے میلاد شریف میں، بہنوں کو عید بھی دینی ہے، اور جو زیادہ غریب نہیں ہے اسے صحیح سوٹ لے کے دینا ہے اور بھیجنا نہیں، بھائی خود جائے اس کے گھر اس کو دے کے آئے۔ 600 کا پرانا جوڑا بھی بہن کو دیا ہوگا نا تو وہ ٹیبل پہ رکھ کے سارے محلے کو دکھائے گی میرا بھرا بڑا چنگا ہے، میرے کو عید لے کے آیا، اسے بتاؤ کہ یہ وہ والی عید ہے جو ساری عیدوں کی سردار عید ہے۔ آپ بہن کو، بیٹی کو، اور جو آپ کے گھر میں بیٹی ہے بہو بن کے آئی اس کو آپ ان کو عید دیں اور اسے کہیں کہ یہ تو عید ہی وہ ہے جس پہ حضور نے بات ہی بیٹیوں کی کی ہے۔ آپ نہ غریب کے بچے کو عیدی دیں، عید میلاد پہ آپ جھنڈیاں سستی خرید لیں اور یہ دیکھ لیں کس غریب کا بچہ اسکول پھٹی وردی کے ساتھ جاتا ہے، ٹوٹے جوتوں کے ساتھ جاتا ہے، اسے گفٹ دیں، اور فوٹو والا گفٹ نہ دیں، خیرات سمجھ کے نہ دیں، اس کو ساتھ عزت بھی دیں جو مدینے والے کا طریقہ ہے۔ اسے کہ پتر میں نے اپنے بیٹے کو بھی عید پہ جوتے لے کے دیے، عید میلاد جو آئی ہے تو تجھے بھی لے کے دے دیں۔ پھر اس کے بعد نا لنگر ہوتا ہے سلام کے بعد، میں نے اپیل کی تھی پھر کر رہا ہوں، مہربانی کرو خطیب کا، نعت خواں کا، عوام کا، سب کا لنگر ایک جیسا پکاؤ میلاد پہ۔ آپ نے استقبال ربیع الاول جلسہ رکھا ہے نا تو میں استقبال کی باتیں کر رہا ہوں، ایک جیسا لنگر، کچھ بھی نہیں ہوتا، مولوی صاحب انشاءاللہ خوش ہو کے کھائیں گے چاول جو ساری قوم کھائے گی، کچھ نہیں بگڑتا، نعت خواں بھی کھائے گا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ پیر صاحب کو، پیر صاحب اکثر چھوٹے گوشت کی یخنی پیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ کھا لیں گے چاول جو آپ پکائیں گے ایک جیسے۔ مجھے بتاؤ ایک کھانا منسوب ہے کہ یہ میرے بزرگوں کا ختم ہے، دادا جی کا، ابا جی کا، نانا جی کا ہے نا کہ وہ بھی کھانا، ایک کھانا یہ ہے کہ یہ کھانا جناب میرے بیٹے کے عقیقے کا ہے، پھر ایک کھانا میرے پتر کے ولیمے کا ہے۔ صحیح بتانا، اتنا وقت نہیں ہے کہ بات لمبی کی جائے، جلدی بولنا۔ بزرگوں کے ختم کا کھانا شاپر میں ڈال کے چھت سے پھینکتے ہو؟ ہاں نا تو کرو نا۔ عقیقے کا، ولیمے کا، تو جو حضور کے میلاد سے منسوب کھانا ہے وہ تم نے کیسے چھت سے پھینک لیا؟ وہ ڈبہ ڈال کے تم نے ڈبے میں ڈال کے کیسے پھینک لیا؟ تم سمجھے نہیں یہ کتنا اعزاز والا لنگر تھا، اسی کے صدقے تو سارا کچھ ملتا تھا، اور یہ تم نے یہ حال کیا۔ او بھائی کچھ لوگ ہیں جو گوشت سے تنگ ہیں، دالیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کچھ آج بھی ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں چاول والے گوشت پک جائیں تو بچے بوٹیوں سے لڑتے ہیں، میں نے 2 کھانی تھی، میں نے 3 کھانی، کاش تو میلاد کا لنگر پکاتا اور تو زیادہ بوٹیاں ڈال کے پکاتا تو غریب کو بٹھا کے آرام سے پلیٹ میں تو بوٹیاں ڈال کے گوشت والے چاول ڈال کے دیتا، وہ چھوٹا بیٹا بھی سب سے چھوٹے والا بھی ساتھ لے آتا، 3 سال کے بیٹے کو جس نے 2 ہفتے میں کبھی 1 بوٹی کھائی ہوتی ہے اسے اچھا گوشت ملتا کھانے کو، تو اپنے ابا جی سے پوچھتا ابا جی آج کی ہے، تو پھر شاید میلاد روح تک اتر جائے، باپ اسے کہے گا پتر آج راج راج کے روٹیاں کھا، آج میلاد والے رسول کا میلاد ہے، آج کھانا دیکھنا میلاد احساس میں آ جائے، میلاد حساسیت میں آ جائے۔ آپ تھوڑا سا اس کا رنگ کو بدلیں، وہی ساری کہانیاں، وہی نعت خواں پال لیے، وہی خطیب امیر کر دیے، وہی جناب آپ کی نظروں نے آج، وہی جناب پھول نہ، اگر آپ نے ناراض ہونا ہوا تو بسم اللہ ہو جانا۔ کیا بات ہے کہ میلاد کی محفل میں بھی غریب آدمی آگے نہیں بیٹھ سکتا؟ یہاں بھی فرنٹ سیٹیں چودھریوں کے لیے اس لیے انہوں نے 50,000 چندہ دیے، بے نمازی آدمی کو مہمان خصوصی بنا لیا، اس شخص کو جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں، صرف لاکھ روپے کی خاطر اتنا ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نوٹوں کی ددی دے کے وہ شیر نظر کرنے لگ گیا۔ اس میلاد میں بھی اگر غریب کو عزت نہیں ملے گی تو سیاسی جلسے میں تو اسے پہلے بھی نہیں ملتی، چودھری تو پہلے بھی نہیں پاس بٹھاتا۔ کاش تو بات کو سمجھتا
اور میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہوتا جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے. اس غریب کو احساس ملتا, اسے پتہ چلتا. سنو نا, حدیث بخاری میں ہے, ایک بی بی مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی, بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول تیمارداری کرنے جاتے. کیوں؟ میرے دین کی نوکری کرتی ہے. تو نے احساس ہی نہیں دیا یار, تو سمجھے ہی نہیں. اس مسجد کا اس محفل کا مہمان خصوصی تو وہ ہے نا جس نے جھاڑو دیا, دریا بچائی, وہ مہمان خصوصی ہے. وہ لوگ مہمان خاص ہیں جنہوں نے اشتہار لگائے, جنہوں نے یہاں جھاڑو دے کے کام کیا. اٹھنا فریدا سوتے آتے جھاڑو دے مسجد. تو سوتے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. حقیقت کا سفر کرو یارو, حقیقت کا سفر. بوڑھی بیمار ہو گئی, حضور تیمارداری کرتے ہیں. فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. ٹھنڈ بھی تھی, رات گہری بھی تھی, حضور کا حکم بھی تھا. انتقال کسی کا ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع دینا, تکلیف جانا, جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. او سنگیو, جو مسجد کی ڈیوٹی کرے, جو دین کی نوکری کرے, جو غریبی میں بھی حضور کے میلاد کی محفل میں پیچھے پیچھے بھی تجھے نظر آئے, پر ہر محفل میں آئے, ہر محفل میں آئے, جو جلوس میں ہر میں نظر آئے پر پیچھے آئے. اعزاز تو دیکھنا, بی بی جھاڑو دیتی ہے, جھاڑو دیتی ہے وہ, لیکن دین سے رشتہ تو ہے نا. حضور صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے رسول پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی اور ٹھنڈ تھی, تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا. ساری دنیا گنبد خضرا پہ جائے, اور گنبد خضرا والے محبوب نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا. حضور قبر پہ پہنچے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. رسول کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نہ سبے, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. دین سے رشتہ تو ہے. میلاد شریف کی بزم میں غرباء کو عزت دی جائے, پھر دعا مانگی جائے. اور آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف میں دعا کا ادب یہ بیان کیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو, پھر حضور پہ درود پڑھو. تو وہ تو ہو گیا سارا کچھ محفل میں, ہو گیا, تلاوت بھی ہو گئی, نعت خوانی بھی ہو گئی, درود شریف بھی ہو گیا. فرمایا اب دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے گا. شوق سے دعائیں مانگی جائیں, ذوق سے دعا. ہر میلاد کی بزم سے آخر پہ اللہ سے التجا کی جائے. اور حضور نے فرمایا رب سے مانگو نا تو بے توجہی سے, بے دلی سے نہ مانگو, شوق سے مانگو. اور کریم فرماتے ہیں جو رب سے مانگے نا اللہ راضی ہوتا ہے, جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. ہم نہ سارے دکھی سیٹھوں نوابوں کو بتانے لگ گئے, اس لیے کمزور پڑ گئے. سارا کچھ سیاستوں کے زور پر جمع کرنے لگے, کمزور پڑ گئے. اپنا رشتہ دعا سے بنائیں, مسلح سے بنائیں, طاقت ہو جائے, روحانی پاور ملے گی جب دعائیں زیادہ مانگیں گے. آخری بات, جلوس نکلے گا میلاد شریف کا. کوئی بھی تنظیم نکالے, کوئی بھی بزم نکالے, ہمیں کیا, ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نام محبوب پاک کا لے رہے ہیں. میں نا میلاد شریف کی محفل سے رات کو دیر سے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں, چودھری بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, بڑا کچھ ہیں. ان کے محلے میں محفل تھی تو رات کو سر راہ مل گئے. کہنے لگے راتی جلسہ سی ساڈے محلے, مولویاں سون نہیں دیتا ساری رات. میں انہوں نے آخیا میں کیا اللہ نے توفیق دی ہے, برجستہ بھی کبھی کبھی بولتا ہوں. میں کہا چودھری صاحب کوئی گل نہیں, الیکشن آ لیندے ہو تو سامنے نہیں سون دینا, پر تواڈے تے ساڈے نصیب وچ فرق ہے. تسی 5 سال پہلے کسی اور دے نعرے مار دے ہو, اگلے 5 سال کسی اور دے مار دے ہو. ساڈا ماڑیاں دا نصیب ویکھو, جدوں دے نعرہ مار رہے ہیں اکو دا ہی مار رہے ہیں, اور انشاءاللہ انہی کا لگاتے رہنا ہے, انہی کا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, وہ آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اپنی زندگی خوب جلوس بھی ذوق والا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں فلانے کی قیادت میں جلوس نکلے گا. مجھے بھی ایک دو صاحب نے کہا کہ آپ کی قیادت, تو میں نے کہا نام حضور کے نام کا جلوس اور قیادت میں کروں, اس میں جتنے آئے ہیں سارے قائد ہیں. یہ کیا بات ہوئی, حضور کے نام کے جلوس کی قیادت؟ کوئی قیادت نہیں, کوئی لینا دینا. بس
جو آ گیا جہاں کھڑا ہو گیا وہ حضور کی نظر میں آ گیا. کسی اختلاف رائے کی ضرورت نہیں. کہیں آنے جائیں سب جماعتیں نکالیں، مرضی سے نکالیں، جیسے بھی نکالیں، پر نام تو حضور کا لینا ہے، تذکرہ تو حضور کا کرنا ہے نا. وہ سیاسی اور سماجی لوگ جو الیکشن کے دنوں میں تو گاڑی پہ جھنڈا لگا کے نکل جاتے ہیں اور وہ ساری اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، پتہ تو چلے گا میلاد میں کون کون آتا ہے. وہ پوچھیں بتائیں کہ انہوں نے کہاں سے دلیل پوچھی تھی کہ جناب اس جلوس میں چلا جاؤں جائز ہے کہ نہیں، یہ میٹنگ کر لوں اور دروازے پہ میں جناب جلیبیاں نکلوا لوں، الیکشن کا دفتر بنا لوں. پوچھا تھا کسی سے؟ میلاد کی باری آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا سوال کھڑے کرنے لگے. ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، اپنی زندگی میلاد شریف کے ایام میں پوری وابستہ کریں نبی کریم کے ساتھ. قلبی رجحان ہو ہماری زبانیں نہ خالی نعرے لگائیں، ہمارا دل نعرہ لگائیں. ہم صبح اٹھیں، سہولت ہے موبائل پہ نعت ریکارڈ، اٹھتے ہی سویرے ایک نعت سنیں، رات کو ہلکی آواز سے کان کے قریب موبائل رکھیں نا تو سوتے سوتے بھی نعت سنیں. یاد رکھنا، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ کو 72 مرتبہ حضور کی زیارت کیسے ہو گئی؟ تو میں نے کہا وہ اس طرح ہو گئی کہ سائیکل چلانے والا رات کو خواب میں بھی سائیکل ہی دیکھتا ہے، گاڑی چلانے والا رات کو خواب میں بھی، تو جو سارا دن مدینے والے کی باتیں کرے وہ مدینے والے کی زیارت نہ کریں گے. یہ تو بڑی سادی بات ہے، آپ کہاں الجھ گئے؟ جو کام بندہ دن میں کرتا ہے رات کو بھی، اور جو کرتے کرتے آپ سو جاؤ گے نا، جو سوچتے وہی خوابیں بنیں گی. آپ ہماری اکثر خوابیں خیال ہوتے، تو اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، اور جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے یعنی چر ہویا نا مینوں ترلے لے لیا کدی موڑ میرے ول بابا تے خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جا. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، شانوں کو اور بلندیوں کو بیان فرمایا، اور حضور کی مختلف صفات کا تذکرہ فرمایا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا. پھر ارشاد فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا. وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان ہی وراء الورا ہے، لیکن یہ جو حضور کی صفت مبارکہ ہے نا، داعیا الی اللہ کی، کہ حضور لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندوں کا اپنے رب سے رشتہ جوڑتے، گھبرائے ہوئے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم کوئی دنیا کے کمزور لوگ ہیں اور یہ مالدار اور یہ اقتدار والا آدمی ہی بڑا ہے، ان سب کو حضور نے مایوسیوں سے نکالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا کہ تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو. عربی کو اجمی پر، گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. لوگوں کی ہر پریشانی حضور نے نکال کے ان کا رجوع ان کے رب کی طرف کرایا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پریشانی کوئی بھی ہو اسے سکون نہیں لینے دیتی، وہ کوئی بھی ہو. محفل میں کسی بندے کا بٹن ٹوٹ جائے نا، یہ گلے کا، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بیچارے کی ساری توجہ بٹن پہ رہتی ہے، میرا بٹن ٹھیک نہیں. کسی بندے نے کپڑے صاف نہ پہنے ہوں تو آپ اس شخص سے کہیں کہ تجھے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اگرچہ اس کے پاس PhD کی ڈگری ہے، ڈھیر سارا مال ہے، وزادار ہے، صاحب عزت ہے، لیکن وہ کہتے یار میرے کپڑے نہیں ٹھیک، تو میں کوفت محسوس کر رہا ہوں، ذرا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا نہا دھو لوں، فریش کر لوں، پھر میں چلتا ہوں. آپ کے ظاہری جسم پر ایک آدھ دھبا ہو تو وہ آپ کو سکون نہیں لینے دیتا، اور اگر دھبے باطن پہ لگ جائیں، بہت سارے دھبے ہیں جو باطن پہ ہوتے ہیں. مجھے جان لو، مجھے پہچان لو، میرا بھی کوئی نام ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، یہ بھی ایک دھبا ہے.
ایک مصیبت ہے. اور میری عزت کرو، مجھے بھی کسی طریقے سے کسی نشست پہ جگہ دو، یہ بھی ایک دھبا ہے. یہ ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں سے لے کر مذہبی لوگوں تک الا ماشاءاللہ پروٹوکول کا ایک مزاج آیا ہے کہ بھی بڑی دشواری پیدا کرتا ہے عام لوگوں کے لیے. بڑی آزمائش میں لوگ آ جاتے ہیں. حسد کر لینا، کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے. تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ سارے دھبے ہیں، یہ ساری نقصان کی چیزیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی، فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے، یہ تجھے بے چین رکھیں گے، یہ کانٹے کی طرح چبھیں گے. تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے، اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی. حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نا عاجزی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے. بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری. آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے. جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یعنی میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں. آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کریں، وہ اصل تعریف ہے. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے. اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں. تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہماری دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے. میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے. کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے. حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے مینو بھی ساتھ لے کے، بے چین رہتا ہے. اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہو، اور وہ سکون کے ساتھ. دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں. اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بنتا ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے. اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے. اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں. آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا. ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں. بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے. وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی
یعنی وزیر صاحب کے آگے 2-4 گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے ہی آنا ہے. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب، بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے. تو آپ اکٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات. یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے. بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں. ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی. اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا. تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دیں. یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے. اب ذرا بات کو سمجھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپ کی دی. کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے. کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اپنے ماضی کو یاد رکھیں. آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں. آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دی. ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی. اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے. ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا.
ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے۔ اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جب میں ٹور چلا بس، کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، لیکن کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں۔ جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی۔ رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے۔ ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں، لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات، ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری، تو اسے خیرات شرات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے، یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا۔ کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں، اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے، اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی۔ آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے۔ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر، ہور کر لے دو گل، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے والا، میں نے جیتنا ہے۔ تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں، کر لے یار، پھر کیا ہے۔ اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو۔ اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ ہیں، آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے۔ میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے، کہتے ابا جی ہن نہ اتنے جا کے نہ میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی، بندہ ماڑا لگتا ہے۔
میرا پیار تھا اس خاندان سے. میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا, میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا, جلدی ہوندا تے نہ سارے سیانے ہونا سی. یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں, کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں, آپ نے کتنی غلط بات کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا, وہ تقریر اچھی کرتا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں, ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آ. تو امام صاحب فرماتے ہیں, اماں میں نہ بتا دوں. تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتہ ہوگا, حالانکہ وہ شاگرد ہے. تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے, اس کو جا کہتے اس سوال کا جواب. تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے ان مسئلوں کا. تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب, پھر تو مجھے بتا, اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں گا. اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے, انہیں راضی کیا جاتا ہے. اور میں بچوں سے گزارش کروں گا, ابا جی کو پیسے بھی دیں, اماں جی کے کپڑے بھی لے کے دیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے مشورہ کریں. ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. بڑھاپے میں اس طرح کا ماحول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس طرح نہ کریں. ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے MBBS ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور 2-3 اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے دوائی کھا لی ہے, طبیعت اب کیسی ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے, یہ میں نے دوائی بدل دی ہے. یہ کیا رویہ؟ آپ ان کو وقت دیں. آپ وہ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لاڈ لڑاتے تھے, پیار کرتے تھے, آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں, اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتے. تو کسی کو جاہل کہنا, ان پڑھ کہہ دینا. ایک حدیث اور سن لیں, بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کچھ مانگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں. دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے. یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی, ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے بھی کچھ مانگا, حضور نے کچھ دیا, لیکن ابھی اسے آداب نہیں نہ آتے تھے. پہلے آداب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں, لیکن بغیر آداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. یہ انداز ٹھیک نہیں. اس نے کچھ مانگا, حضور نے دیا. چونکہ آداب نہیں آتے تھے, نہ آشنا تھا, تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا, آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی, فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا ذرا, جلدی نہ کر. سرکار اسے گھر لے گئے. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا, پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے بھی ڈبل دیا. تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں, میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے, جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ باہر آیا, آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں, میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں. اب صحابہ خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا, اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی, ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لیے, ہاتھوں میں نیزے تھے, ڈنڈے تھے, تلواریں تھیں, پر وہ کسی کے قابو نہ آئی. زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, میری طرف دیکھیے گا جی, چارہ اٹھایا, اونٹنی کو دکھایا, وہ دوڑی آئی. اس نے اس کو تھپکی دی, بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی. پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی, اونٹنی میری ہے, اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے.
تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں. ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو، عاجزی والی ہو، اطمینان والی ہو. عاجزی بھی دل کا نام ہے، اطمینان بھی دل کا نام ہے. بہت سارے گردنیں جھکانے والے بھی عاجز نہیں ہوتے. اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، کمزور نہیں جانتا. میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں. اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں. کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں، اچھا سوچا کریں. جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی سوچیں تازہ رہتی ہیں. آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کا رویہ اختیار کریں اور مثبت پہلو تلاش کریں. آپ مثبت پہلو، ہر وقت تنقید کرنا. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات میری ختم ہو گئی تو ایک نعت خواں نے بڑا اچھا شعر پڑھا. ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ طے کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے، چیزیں خریدتی ہے. جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گی بھی نہیں مارکیٹ میں. آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے 40,000 لیا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی، ہمارا عشق رسول تازہ کرتی، تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی. یہ کہانیاں چھیڑ کے کیوں دیتے ہیں آپ پیسے؟ کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں؟ پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں. اب دیکھیں، میں بھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اور بڑی مزیدار بات کی، بڑا مزہ آیا. تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا. تو کہنے لگا نہیں 40,000 لے آ جائے. میں انہوں کہا تو 10 منٹ کھلو جانا سی، مزہ تو لے لینے دیتا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو، کیوں دیتے ہو 40,000؟ اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج اتنا مزہ آیا نا، میرے خیال میں نا اس کا 40 نہیں 80 بنتا ہے. دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے. تو آپ مثبت لیں چیزوں کو، مہربانی کریں، اچھا سوچیں، اچھے رویے اختیار کریں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اچھی سوچ پیدا کریں، خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں. آپ کا فائدہ ہوگا آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کا نفع ہے. ورنہ بکھری ہوئی سوچوں والے لوگ تو بیچارے سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں، آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں، آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. کو تعریف کرے تو اس کی مہربانی، تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے، لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی، لوگ تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی مشغولیت. آپ تشریف رکھیں گے، حضور کی ثنا خوانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. آخر دعوانا جی آج اقبال ڈے جی وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ تو ان کے تو کئی واقعات ہیں. چلے میں بات کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں جی. میں بات کرتا ہوں. میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں، اتنی کو میں کیا کرتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ کہ آج اقبال ڈے. علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں. انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب پھیرا ہے. تو اقبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے. بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا، تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے. ہوتے ہیں نا جی، ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو 6-6 کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں. حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لیں اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا. اب ختم ہو گیا تھا وہ، اب سارے براء البراء ہیں. اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے جس کو بھی چھیڑ لیں. تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا، ہیرے لگائے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا
کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مل گیا تو مال غنیمت میں فائدہ ہوگا۔ جنگ ہوئی شام کو، تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا، لوگوں نے کچھ دیر ڈھونڈا، بادشاہ قتل ہو گیا، ملا نہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا چھوڑو، سو جاؤ، اتنا بھی ضروری نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا۔ کہنے لگا میں گزر رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے ریت کھودی ہے تو یہ نکل آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو غریب آدمی لگتا ہے، تیرے کپڑے بتاتے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ تو غریب آدمی لگتا ہے۔ اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا، کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا، لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی، اتنی دیانتداری، اتنا اخلاص، چہرہ بھی چھپایا ہو۔ جب اس نے رخ پھیرا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، باپ کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو۔ کیسے اس نے رخ نہیں پھیرا، ادھر ہی چہرہ رکھا دروازے کی جانب۔ کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا۔ جس رب اور رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جن کے لیے کیا ہے انہیں میری اس بات کی خبر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ جب دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے۔